إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، بھائی مذہب کیا ہے؟ کیا بھائی مذہب کے ماننے والے مسلمان ہیں؟ بہاء اللہ کون تھا؟ بھائیوں کے عقائد اور نظریات کیا ہیں؟ بھائی مذہب کب وجود میں آیا اور ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا. اور آج ہم آپ کو دنیا کے انتہائی عجیب اور خطرناک مذہب بھائی مذہب کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے. مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں. قادیانیوں کی طرح عقیدہ ختم نبوت کے منکر مکہ کے بجائے عبادت کے لیے فلسطین کے شہر عکا کو قبلہ ماننے، اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صرف 1200 سال کے بعد منسوخ تصور کرنے، 5 کے بجائے 3 نمازوں کے قائل، انسان میں خدا کے حلول کرنے کا باطل عقیدہ رکھنے، نماز و زکوٰۃ کا انکار اور روزہ اور حج و جہاد کو ساکت قرار دینے، 19 کا عدد انتہائی متبرک سمجھنے، مذہبی سال 19 ماہ، ہر مہینہ 19 دن، ہر سال 2 مارچ کو عید رضوان منانے اور اس کے بعد 19 روزے رکھنے والے یہ لوگ بہائی کہلاتے ہیں. بنیادی طور پر بہائی فرقہ اثنا عشریہ شیعہ کی ہی ایک شکل ہے. اس فرقے کا بانی مرزا علی محمد ایران کے شہر شیراز میں 1820 میں پیدا ہوا. یہ اثنا عشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا، مگر اپنے اعمال اور افعال میں اس نے اثنا عشری شیعہ کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا. اس کا مذہب بنیادی طور پر اسماعیلی فرقہ کے عقائد اور فرقہ سبعیہ حلول کا ایک مرکب تھا، جس کا اسلامی عقائد سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہ تھا. اصل میں بہائی مذہب کی ابتدا 1845 میں اس وقت ہوئی جب علی محمد شیرازی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. مرزا علی محمد شیرازی اپنی چرب زبانی اور نفسیاتی حربوں کے باعث اہلیان ایران کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے میں کامیاب رہا، اور اس طرح ملنے والی حمایت کے نتیجے میں اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ امام غائب ہے. وہ امام غائب کے تمام علوم و فنون کا واحد عالم ہے اور اس کی جانب توجہ کیے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس کے دعوے کی وجہ یہ تھی کہ اثنا عشری شیعہ کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی امام سابقہ ائمہ کی وصیت کی بنا پر تمام علوم و فنون کا منبع ہوتا ہے. اس طرح وہ اپنے آپ کو کامل امام کہلوانے لگا اور اس کے دعوے کو لوگوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی. جب کچھ عرصہ گزرا تو وہ غلو سے کام لینے لگا اور اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر ڈالا، جن کا ظہور امام کے غائب ہونے کے 1000 سال بعد ہونے والا تھا. مرزا نے اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی داغ دیا کہ ذات خداوندی نعوذ باللہ اس میں حلول کر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اس کے ذریعے ہوگا. اس نے نزول عیسیٰ کے عام عقیدے سے تجاوز کر کے اس پر رجوع موسیٰ کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا. مرزا علی محمد کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ لوگ اس کے بلند و بانگ دعووں کو بلا جوں چنا مان لیتے تھے. ان باطل عقائد کی بنا پر تمام مذہبی رہنماؤں نے یک زبان ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیش کردہ عقائد اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی تھے. مرزا نے مخالفت کی پرواہ نہ کی، بلکہ انہیں منافق، لالچی اور تملک پسند کہہ کر لوگوں کو ان سے متنفر کرنے لگا. تاہم جلد ہی یہ مذہب ایرانی حکومت کی نظروں میں آ گیا. کسی علی محمد شیرازی کو ایرانی حکومت نے مختلف مسلح کارروائیوں کے بعد گرفتار کر لیا، جو کہ 9 جولائی 1850 کو فائرنگ کے باعث ہلاک ہو گیا. بحیثیت مجموعی اس کے جملہ عقائد اسلام سے اعراض اور انحراف بلکہ انکار پر مبنی تھے. اس نے حلول کے نظریے کو از سر نو زندہ کیا، جسے عبداللہ بن سبا نے حضرت علی کے لیے گھڑا تھا. انہی وجوہات کے پیش نظر حکومت اس کے خلاف ہو گئی اور مرزا علی محمد اور اس کے ماننے والوں کو ادھر ادھر بھگا دیا. مرزا علی محمد نے اپنی جانشینی کے لیے اپنے 2 مریدان باصفا کو منتخب کیا، ایک صبح ازل اور دوسرا بہاء اللہ. دونوں کو ایران سے نکال دیا گیا تھا. صبح ازل قبرص میں جا کر رہنے لگا، جبکہ بہاء اللہ نے آدرنا کو اپنا مسکن بنایا. صبح ازل کے پیروکار بہت کم تھے،
اس کے مقابلے میں بہاءاللہ کا حلقہ ارادت خاصا وسیع تھا۔ بعد ازاں اس مذہب کو بہاءاللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہا جانے لگا۔ اس فرقے کو بانی کی جانب منسوب کر کے بابی بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا علی محمد نے اپنے لیے باب کا لقب اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد فرقے کی قیادت یحییٰ نور المعروف صبح ازل نے سنبھال لی، تاہم اس کو مذہب کے فروغ کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت بغداد میں گزرتا، جہاں اسے کئی بار مذہب چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی دیکھا سنا گیا تھا۔ اس دوران باپ کے ایک اور قریبی ساتھی حسین علی نوری المعروف بہاءاللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جب وہ جیل میں تھا تو اس کے پاس ایک فرشتہ وحی لے کر آیا۔ صبح ازل نے اس دعوے کو بالکل جھٹلا دیا، جبکہ دوسری جانب کچھ لوگوں نے اس دعوے کی تصدیق بھی کی، جنہیں بہائی کہا جانے لگا۔ ایرانی حکومت نے بالآخر تمام بہائیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا، جن میں کچھ قبرص جبکہ کچھ ترکی چلے گئے۔ آہستہ آہستہ یہ بھی لبنانی شہر عکا کی جانب جا نکلے، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہاءاللہ وہاں مقیم تھا۔ آج کل یہ جگہ اسرائیل کے شہر حیفا کے نزدیک واقع ہے، جہاں بہاءاللہ کا مزار اور بہائیوں کی مشہور اور معروف عبادت کا واقع ہے، اور یہی بہائی مذہب کے ماننے والوں کا قبلہ بھی ہے۔ بہا نے نہ صرف نبوت بلکہ کچھ عرصے بعد الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ باپ صرف نبی تھا اور اس کے ذمے میرے ظہور کی بشارت دینا تھی۔ بہاءاللہ کا کہنا تھا کہ جس مذہب کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بہاءاللہ اور اس کے استاد میں بنیادی نقطہ اختلاف ہے۔ اس کے استاد مرزا علی محمد کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے قائد کے ذریعے سے اسلام کی تجدید و احیاء کر رہا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ وہ اسلام کو ایک جدید مذہب قرار دیتا تھا اور اس کی اصلاح کا دعویدار تھا۔ بہاءاللہ نے مشرق و مغرب کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط بھی ارسال کیے اور ان میں یہ دعویٰ کیا کہ ذات الہی اس میں حلول کرائی ہے۔ وہ قرآنی اجزاء کی طرح اپنی تحریروں کو صورت کہا کرتا تھا۔ اس نے نعوذ باللہ عالم الغیب ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ وہ مستقبل کے واقعات کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے بعض باتیں اس کی درست بھی ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر اس نے لیونس نامی ایک بادشاہ کی موت اور اس کی سلطنت کے خاتمے کی پیشن گوئی کی تھی، جو کہ اتفاق سے 4 سال بعد پوری ہو گئی۔ اس پیشن گوئی کے سچا ثابت ہونے سے اس کے ماننے والوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ ممکن ہے اس نے اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پر یہ بھانپ لیا ہو کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، مگر یہ دعویٰ کسی شخص نے بھی نہیں کیا کہ بہاءاللہ کی سب پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں، یہاں تک کہ اس کے بڑے سرگرم پیروکار بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے۔ بہاءاللہ نے آئلی نظام مرتب کیا اور اس میں اسلام کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ طلاق کی اجازت وہ انتہائی ناگزیر حالات میں دیتا تھا۔ اس کے یہاں متعلقہ کی کوئی عدت نہ تھی، بلکہ طلاق کے بعد وہ فی الفور نکاح کر سکتی تھی۔ اس نے باجماعت نماز منسوخ کر دی، صرف نماز جنازہ میں جماعت کی اجازت تھی۔ وہ وضو اور غسل جنابت کا قائل تھا۔ بہاءاللہ نے حلال و حرام سے متعلقہ جملہ احکام اسلامی کو نظر انداز کر دیا اور اس زمن میں عقل انسانی کو حاکم تصور کرنے لگا۔ بہاءاللہ 14 مئی 1892 کو چل بسا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عباس افندی اس کا جانشین قرار پایا۔ عباس افندی مغربی تہذیب و تمدن سے پوری طرح باخبر تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کے افکار کو مغربی طرز عمل میں ڈھال دیا۔ اس نے حلول کے عقیدے کو اپنے مذہب سے خارج کر دیا۔ مذہبی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر اس نے یہود و نصارہ کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اسی کے زیر اثر یہ مذہب یہود و نصارہ اور مجوسیوں میں تیزی سے پھیلنے لگا اور ان مذاہب کے لوگ جوک در جوک بہائیت میں داخل ہونے لگے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب عباس افندی اور اس کا والد بہاءاللہ مسلمانوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی توجہ دیگر مذاہب والوں کی طرف مبذول کرنا شروع کی۔ اس میں سب سے بڑا کردار اپنی عبادت گاہ کو تمام مذاہب کے لیے استعمال کرنے کی نہ صرف اجازت بلکہ اس کی حوصلہ افزائی، خواتین و مردوں کے یکساں حقوق کا نعرہ سمیت تمام مذاہب کو صحیح قرار دینا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرزمین فارس اور اس کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ کثرت سے بہائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پاکستان میں بہائیت کی مرکزی عبادت گاہ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال کے عقب میں واقع ہے۔ بادی نظر میں تو یہ یہود کی مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش معلوم ہوتی ہے اور یہ ناپاک سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر آج تک جاری ہے۔ قارئین و ناظرین، اب آپ خود سوچئے کہ اس قدر کفریہ عقائد اور دعووں کے باوجود کیا یہ لوگ مسلمان کہلوانے اور اسلام کی چاہت کا دعویٰ کرنے کے حقدار ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اندر کے غداروں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے
اور امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور باطل فرقوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔